إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرین خطبہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر دوسری چیز، جو چیز واجب ہوتی ہے، وہ نماز ہے. نماز یہ دین اسلام کا رکن ہے. نماز بڑی عظیم عبادت ہے. نماز یہ اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ایک عظیم عبادت ہے. آج ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا فقدان ہوتا ہے. ہم عجلت میں رہتے ہیں، جلد بازی میں رہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سوچئے کہ جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں، کسی اجنبی جگہ میں، کسی صحرا میں آپ گئے، کسی مزرے میں آپ گئے، وہاں پہ سوچئے اگر انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں پہ اگر موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے، آپ ایک دوسرے سے آپ کا اتصال نہیں ہو پا رہا ہے، آپ جڑ نہیں پا رہے ہیں، آپ کے گھر پہ فون نہیں لگ رہا ہے، آپ کے بیوی بچوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، انسان کی طبیعت کتنی بے چین ہوتی ہے. انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، سم بدل دیتا ہے، انٹرنیٹ کو چیک کرتا ہے، موبائل سوئچ آف آن کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے. وہ کرنی بھی چاہیے، لیکن نماز کے اندر ہم کیوں نہیں کرتے؟ نماز جب ہم پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو اتنی اجلت کیوں، اتنی جلد بازی کیوں، خشوع اور خضوع کا فقدان کیوں رہتا ہے؟ رکوع اور سجود ہمارے مکمل کیوں نہیں ہوتے؟ نماز کے اندر وہ سکون، وہ اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ نماز سے وہ چاشنی ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ نماز ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کیوں نہیں کرتی؟ نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی؟ اس لیے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا فقدان ہے. ہماری نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے سے نہیں. اسی لیے نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کیجیے. نماز پڑھنے کے لیے آئیے، 10-15 منٹ کا آپ کا وقت لگتا ہے. آپ 24 گھنٹے میں سے ہم اور آپ اپنی ذات کے لیے، اپنے دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ظہر کی نماز اور دیگر نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ سنتیں ادا کیجیے، پورے ارکان و واجبات کو پورا کیجیے. اطمینان سے نماز پڑھیے. اطمینان یہ نماز کا رکن ہے. اگر آپ کی نماز کے اندر اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نہ رکوع صحیح سے مکمل ہوتا ہے، نہ سجود مکمل ہوتے ہیں، رکوع سے کھڑے بھی صحیح سے، پیٹھ سیدھے نہیں ہوتی، سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، سجدے سے صحیح سے اطمینان سے بیٹھتے بھی نہیں، ایک دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں. کوئی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا خیال نہیں. آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ آپ کی نماز کیسے قبول؟ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہے. سورہ فاتحہ جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. بندے نے میری تعریف کی، ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں، اپنے رب کے سامنے مناجات کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی ضروریات رکھیے، اپنی پریشانیاں رکھیے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسجد ہمیں کاٹ رہی ہے، مسجد سے بے چینی ہوتی ہے، کتنی جلدی امام سلام پھیرے اور اس کے بعد بھاگ جائے. آپ دیکھیے جو 5 وقتہ نمازی نہیں ہے، جمعہ کے دن جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے، مصلی اٹھائے چلے گئے. ہفتے میں ایک دن آتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں، خشوع اور خضوع نہیں نماز کے اندر. جبکہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندے سے سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر نماز کا معاملہ درست رہا تو آگے کی منزل آسان ہوگی، وہ کامیاب ہوگا. لیکن اگر نماز کے معاملے میں ہی گاڑی پھنس گئی، اللہ نے پوچھ لیا، مسجد کے بغل میں تھے، اذان دو، اذان کی آواز پہنچتی تھی، مسجد جا سکتے تھے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، کیوں نہیں گئے؟ لفظ کیوں اگر اللہ نے لگا دیا، یقین جانی آپ کے لیے ہلاکت ہے. اس لیے اللہ کے واسطے نماز پڑھیے.
نماز کو اپنی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بنا لیجیے. جس طریقے سے آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اگر آپ کام نہیں کریں گے آپ کو اجرت دی جائے گی. اگر آپ ڈیوٹی پابندی سے نہیں جائیں گے، یہ کمپنی آپ کو برداشت کرے گی؟ آپ کو ایگزٹ لگا دے گی، آپ کا اقامہ آپ کو حروف میں ڈال دے گی، آپ کی تنخواہ بند کر دے گی، آپ کو بغیر تنخواہ کی یوں بٹھا کر رکھے گی. سوچیے جو خالق اور مالک جس کی نعمتوں میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس کی نہ جانے کتنی کرپائیں، کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں گن سکتے. اس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا. اور جب اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز کے پابند کیوں نہیں ہوتے؟ 24 گھنٹے میں اللہ صرف آپ سے 5 وقت کی نمازیں چاہتا ہے. اگر ایک نماز کے لیے آپ آدھا گھنٹہ نکال دیں تو 2.5 گھنٹہ آپ اللہ کے لیے نکال رہے ہیں. 2.5 گھنٹہ صرف 24 گھنٹے میں سے. اس کے بعد آپ ڈیوٹی کیجئے، بات چیت کیجئے، سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، سوئیے، کھانا پکائیے، جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے کیجئے. آدھا گھنٹہ ایک نماز کے لیے آپ نہیں نکال سکتے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، نماز کے عادی بن جائیے. اور یقین جانیے کہ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو جن چیزوں کی تلقین کی ان میں سے ایک چیز نماز کی تھی. نماز کی پابندی کرنا، نماز کو لازم پکڑنا. نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے کا ایک عظیم شعار ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بارے میں ایمان کی گواہی دی جائے گی، اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ایمان کی گواہی کیسے دی جائے گی؟ اسی لیے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں. اور جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آدمی جس طریقے سے یوں سمجھے کہ بس چلو کسی بھی لباس میں ہے، چاہے وہ لباس اچھا ہو یا خراب ہو، آدمی اس لباس کے اندر چلا آتا ہے. بھئی آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے کپڑے سے بدبو آ رہی ہے، آپ کی وجہ سے دیگر نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا وبال آپ کے سر ہی جائے گا. اس لیے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مہمان سے جائیں ملاقات کرنے کے لیے، مہمانی کے لیے جائیں تو اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگا کر جائیں، میرے جسم سے کوئی بدبو نہ آئے. تو آپ جب مسجد میں ہیں اس کا خیال کیجیے. آپ کے بازو میں کھڑا ہونے والا ہو سکتا ہے آپ سے تکلیف محسوس کرے. اس لیے تمام چیزوں کا، یہ تمام چیزیں خشوع و خضوع. اسی طریقے سے جب نماز پڑھیں تو نماز کے اندر بہت زیادہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، بے جا حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان برابر جسم کو کھجلائے، ادھر ادھر کھجلائے اور بے جا حرکت کرے. بے جا حرکت کرنا یہ آپ کی نماز کو باطل کر سکتی ہے. بے جا حرکت کرنا، بہت زیادہ حرکت کرنا آپ کی نماز کو باطل کر سکتی ہے. اس لیے نماز پڑھیے، 5 وقتہ نماز کے عادی بن جائیے اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیے، جلد بازی اور اجرت نہ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، 60 سال اس نے نماز پڑھی. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اس نے زندگی بھر نماز پڑھی لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی رکوع مکمل کرتا تو سجدہ مکمل نہیں، کبھی سجدہ مکمل کرتا تو رکوع مکمل نہیں. اتنی اجلت جلد بازی اس کی نمازوں کے اندر ہے. آج اکثر بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اجلت میں رہتے ہیں، جلد بازی میں رہتے ہیں، فٹافٹ نماز پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے نماز پڑھیے، 5 وقتہ نماز کے پابند بنیے اور پھر نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پورے اطمینان، ارکان و واجبات کے ساتھ ادا کیجیے. یہ آج کے خطبے کا خلاصہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کا عادی بنائے، نماز کا پابند بنائے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. هذا وصلوا وسلموا على أفضل الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل هذه البلاد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذه البلاد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء
وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.